اس غلط فہمی میں کبھی مت آنا کہ مشرکین مشرک اس لیے تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ہم چونکہ اولیاء کو پکارتے ہیں اس لیے شرک نہیں ہے، غلط فہمی کا شکار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سورہ نوح قرآن کی پڑھ کر دیکھیے۔ قوم نوح جن کی عبادت کرتی تھی نا، یہ قوم نوح کے لوگ جن کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی اصل میں بت نہیں تھے، بتوں کے پیچھے نیک لوگوں کی شخصیات تھی۔ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، وہ ان نیک لوگوں کی پوجا کرتے تھے جن کے نام پہ یہ بت بنے ہوئے تھے۔ تو قوم نوح کے مشرک بھی اولیاء کو پوجنے والے تھے، اولیاء کو ماننے والے تھے، جن کو حضرت نوح نے مشرک قرار دیا۔ اور مکہ کے بارے میں بھی یہ بات آپ سن لو، لات، منات، عزا، یہ کون تھے؟ اس کی تفسیر میں کئی باتیں کہی گئیں، ان میں سے ایک تفسیر یہ بتائی گئی جو ان کا بت تھا لات، اصل میں وہ ایک نیک انسان تھا، مکے میں رہتا تھا، لوگوں کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا، اور لوگ یہ سوچ کر کہ یہ آدمی حاجیوں کی خدمت کر کے اللہ کا بڑا نیک بندہ بن گیا، اس کی پہچان، اس کی علامت کے طور پر ایک بت انہوں نے بنا لیا تھا۔ تو حقیقت میں مکہ کے مشرک بھی اسی نیک آدمی کا واسطہ وسیلہ لینے کی بات کر رہے تھے، اللہ نے ان کو مشرک قرار دیا۔ آپ کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ انبیاء کو پکاریں تو شرک نہیں ہوگا، تو پھر تو عیسائیوں کا شرک نہیں رہ جائے گا۔ عیسائی کس کو پکارتے ہیں؟ عیسائی کس کو پکارتے ہیں؟ نبی کو تو پکارتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ ہوا کہ ہم مسلمان ہو کر اولیاء صالحین وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی حق دے، اس کے مقام میں سے کوئی مقام دے، تو پھر بھی شرک نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اولیاء، یہ نیک ہیں، یہ صالحین ہیں، تو پھر تو عیسائی اور زیادہ بہتر ہو گئے۔ وہ تو انبیاء کو پکارتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، نبی کو پکار رہے ہیں۔ وہ نبی کو پکار کے مشرک ہوں گے اور آپ ولی کو پکار کے مشرک نہیں ہوں گے۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جسے ہم نے دور نہیں کیا۔ اسی